اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ احادیث پڑھی جا رہی ہیں اس موضوع کے تحت کہ ہر گناہ کا علاج توبہ کے ساتھ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے بشرطے کہ توبہ سچی ہو، خالص ہو۔ چنانچہ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پہ یہ حدیث سماعت فرمائے جس کا نمبر 7175 ہے۔ یہ حدیث عبد الرحمن بن یزید سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کلمات جنہیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے پایا تھا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، تو وہ کلمات جنہیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے پایا تھا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو کئی روایات گزر چکی، اور اب تک جو روایات گزری کہ قرآن پاک میں جو کلمات ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ باتیں حاصل کی، اپنے رب سے کچھ باتیں پائی، وہ باتیں کیا تھیں؟ تو اب تک جو روایات گزری اس میں سے بیشتر روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن میں ایک دوسری جگہ مذکور ہیں، اور وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ہے۔ مگر عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ وہ کلمات جو آدم نے اپنے رب سے پائے تھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، وہ کلمات یہ تھے، یعنی ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی تھی۔ بقول عبد الرحمن بن یزید کے وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک، اللہم عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی وانت خیر الغافرین، لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فارحمنی وانت ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ تو بقول عبد الرحمن کے وہ کلمات جن سے آدم نے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگی تھی، استغفار کیا تھا، وہ کلمات یہ تھے جن کو ابھی ابھی آپ نے سنا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ گناہ کے اعتراف کرنے اور اس سے استغفار کرنے کا مطلب لازمی طور پر توبہ ہے، مگر توبہ اس طریق پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کو معلق و مشروط کیا ہے مشیت کے ساتھ، یعنی کوئی بندہ جب توبہ کرتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہی ہو جائے، بلکہ توبہ کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ نے معلق کیا ہے اور مشروط کیا ہے اپنی مشیت کے ساتھ، یعنی اللہ چاہے گا تو توبہ قبول ہوگی،
جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ خاص اسی کو پکارو، اللہ ہی کو پکارو، وہ کھول دے گا جو تم اس سے مانگو گے اگر وہ چاہے گا۔ تو اس آیت میں صاف صاف اس بات کا بیان ہے کہ اللہ چاہے گا تو تمہاری مصیبت کو کھول دے گا، تمہارے مسئول کو تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دعا کی قبولیت کبھی دعا کرنے والے سے آزمائش اور ابتلا کو دور کرنے سے ہوتی ہے، یعنی بسا اوقات بندہ دعا کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، وہ چیز ملتی نہیں ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ دعا کی قبولیت کبھی اس شخص سے آزمائش و ابتلا کو دور کرنے سے ہوتی ہے، یعنی کبھی دعا اس طور پر مقبول ہوتی ہے کہ کسی آزمائش میں وہ مبتلا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے اس آزمائش کو دور کر دیتا ہے، تو یہ بھی دعا کی مقبولیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی دعا کی قبولیت اس طور پر بھی ہوتی ہے، کبھی دعا کی قبولیت اس طور پر بھی ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کو اس کا معاوضہ ملے گا جو اس کے سوال سے اور دعا سے بہتر ہوگا۔ یعنی کئی مرتبہ بندہ کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، بظاہر وہ چیز نہیں ملتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی دعا مقبول نہیں ہوئی، بلکہ اس کی دعا مقبول ہو جاتی ہے، مگر اس کا معاوضہ اس کو آخرت میں ملے گا جو اس کی مانگی ہوئی چیز سے اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس سلسلے میں ارشاد ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کیا کچھ مخفی رکھا گیا ہے ان کے لیے۔ اور استغفار یہ ہوتا ہے کہ یقیناً گناہ استغفار کرنے والے سے ساکت ہو جاتا ہے، جیسے کہ نفس توبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ ساکت ہو گیا ہے توبہ کرنے والے سے۔ روایت نمبر 7176 محمد بن زبرقان سے مروی ہے، انہوں نے پوچھا ابو علی روزباری سے توبہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ توبہ اعتراف ندامت ہے، یعنی توبہ ندامت و پشیمانی کا اعتراف کرنا ہے، اور توبہ دوبارہ اعتراف ندامت ہے، یعنی کیے ہوئے گناہ پر نادم و پشیماں ہونا اور یہ عزم کرنا کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کریں گے۔ روایت نمبر 7177 ذُوالنُون مصری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑے بغیر استغفار کرنا، یعنی ایک بندے نے ایک گناہ کیا ہے اور وہ استغفار کر رہا ہے، حال یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑا نہیں ہے، تو ذُوالنُون مصری کہتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑے بغیر استغفار کرنا، معافی مانگنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ ابو حفص کہتے ہیں کہ جو شخص گناہ پر ندامت سے پہلے استغفار کرے، یعنی کسی شخص نے گناہ کیا، اس پر ابھی نادم و پشیماں نہیں ہوا کہ اس سے پہلے وہ استغفار کرتا ہے،
تو ابو حفص کہتے ہیں وہ استہزاء کرتا ہے، وہ مذاق کرتا ہے اور اس بات کو سمجھتا بھی نہیں ہے کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن محمد سے، انہوں نے سنا ابو عثمان سے، وہ کہتے تھے کہ توبہ نام ہے لمبی ندامت کا، پشیمانی کا اور ہمیشہ معافی مانگتے رہنے کا۔ روایت نمبر 7178، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ نہیں کیے تھے، یعنی کسی شخص نے کوئی گناہ کیا اور گناہ سے سچی توبہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے، اور گناہ سے استغفار کرنے والا، معافی مانگنے والا بیں طور کہ وہ گناہ پر بھی قائم ہو مثل استہزاء کرنے والے کے ہے، یعنی ایک بندہ گناہ سے استغفار کرے، معافی کرے اور حال یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم ہو تو وہ شخص مذاق کرنے والے کی طرح ہے اپنے رب کے ساتھ، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اور جو شخص مسلمان کو تکلیف دے، ایذا دے، اس پر ایسا ایسا گناہ ہوگا۔ انہوں نے کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ روایت نمبر 7179، یہ حدیث بھی ابن عباس سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے توبہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت میں رد کر دیے جائیں گے۔ بہت سے توبہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت میں رد کر دیے جائیں گے، حالانکہ وہ یہ گمان کرتے ہوں گے کہ انہوں نے توبہ کر رکھی ہے، حالانکہ وہ تائب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے توبہ کے دروازے مضبوط نہیں کیے تھے۔ روایت نمبر 7180، حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے مگر ہر گناہ کی میں توبہ جانتا ہوں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر گناہ کی توبہ کا مجھے علم ہے۔ تو پوچھا گیا ان سے کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس طرح چھوڑو کہ دوبارہ بالکل وہ کام نہ کرو، یعنی ہر گناہ کی توبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ گناہ کو اس طرح چھوڑو کہ دوبارہ وہ کام قطعاً نہ کرو، بالکل نہ کرو۔ میں نے کہا سوا اس کے نہیں کہ اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑے اس حال میں کہ وہ شرمندہ ہو اپنے کیے پر اور عازم ہو اس کو دوبارہ نہ کرنے پر۔ تو عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کی توبہ جانتا ہوں، اور گناہ کی توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور دوبارہ بالکل وہ گناہ نہ کرے، بالکل گناہ نہ کرے اور کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو، کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو اور پکا ارادہ ہو کہ دوبارہ وہ اس گناہ کو نہیں کرے گا۔ روایت نمبر 7181، جنید بن محمد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سری سکتی نے ایک دن کہا، حالانکہ وہ جمعہ کی نماز سے واپس لوٹے تھے،
حیرت کے عالم میں تھے، تعجب کے عالم میں تھے۔ ہم نے ان سے اس سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے ہمیں خود بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک نوجوان ملا تھا جب کہ میں نماز کے لیے جا رہا تھا۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ سچی توبہ کیا ہے؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہ کو نہ بھولو۔ اس نوجوان نے مجھ سے کہا، یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو مجھ سے کہی ہے کہ سچی توبہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہ کو نہ بھولو، اس نے جب ایسا کہا تو سری سختی کہتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تیرے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو، گنہگار اپنے گناہوں کو یاد ہی نہ کرے۔ مجھے اس قول کو سن کر حیرانی ہوئی اور میرے نزدیک بھی یہ جواب درست ہے جو اس نے دیا تھا۔ روایت نمبر 7182 سری سختی سے ہی روایت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ توبہ کے 4 ستون ہیں جن پر وہ قائم ہوتی ہے، یعنی توبہ کے 4 ستون ہیں جن ستونوں پر توبہ قائم ہوتی ہے۔ نمبر 1، توبہ کا پہلا ستون زبان سے استغفار کرنا، معافی مانگنا، مثلاً یہ کہنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ دل سے ندامت کرنا، یعنی کیے ہوئے گناہ پہ پشیماں ہونا، شرمندہ ہونا، یہ گناہ کا دوسرا ستون ہے۔ اور تیسرا ستون گناہ کا اعضاء سے گناہ چھوڑنا ہے۔ چوتھا ستون دل سے یہ تصور کرنا، ضمیر سے یہ تصور کرنا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو سری سختی بتاتے ہیں کہ توبہ کے یہ 4 ستون ہیں۔ روایت نمبر 7183 حضرت جنید بن محمد فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کے 3 معانی ہیں۔ پہلی بات ندامت، جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، نادم ہونا، پشیماں ہونا گناہ پر، یہ توبہ ہے۔ اور مذموم فعل افعال سے، برے کاموں سے اچھے کاموں کی طرف منتقل ہونا۔ توبہ کا دوسرا معنی دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹنے کے ترک پر عزم کرنا، یعنی پکا ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تیسرا معنی توبہ کا ہے زیادتی اور مظالم کی تلافی کرنا، یعنی جو زیادتی اور مظالم ہو گئی ہے اس کی تلافی کرنا، اس کی تلافی کرنا ہر عزت میں، خواہ وہ مال سے ہو یا خون سے۔ یہ تینوں احوال وہ ہیں جن کے ساتھ امر توبہ پورا ہوتا ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں۔ روایت نمبر 7184 یہ روایت بھی حضرت جنید سے ہی ہے، ایک دوسری سند کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ توبہ کے 3 معنی ہیں۔
پہلی چیز ندامت، یعنی کیے ہوئے گناہ پہ پشیماں ہونا، شرمندہ ہونا۔ دوسری چیز ترک معاودت کا عزم، یعنی دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ تیسری چیز زیادتی کی تلافی کی ادائیگی کی کوشش کرنا، یعنی جو زیادتی ہوئی ہے کوشش کرے کہ اس کی تلافی کرے، اس کی تلافی کرے، یعنی تلافی مافات کی کوشش کرنا۔ روایت نمبر 7185، یہ روایت سعید بن عثمان خیاط سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت ذوالنون مصری سے، حضرت ذوالنون مصری کہا کرتے تھے کہ 3 چیزیں توبہ کی علامتوں میں سے ہے۔ نمبر 1، سابقہ گناہ پر ہمیشہ روتے رہنا، دوبارہ اس گناہ میں واقع ہونے سے ڈرتے رہنا۔ اور تیسری علامت ہے برے دوستوں کو چھوڑ دینا اور اہل خیر کے ساتھ مستقل لگ جانا۔ روایت نمبر 7186، یوسف بن حسین سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے استغفار کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے بھائی، استغفار 6 معانی کا جامع ہے۔ فرمایا، اے بھائی، استغفار 6 جامع معانی کا نام ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ندامت ہے گزشتہ گناہ پر، یعنی استغفار میں استغفار کا پہلا جز یہ ہے کہ گزشتہ گناہ پر گنہگار نادم ہو، شرمندہ ہو، پشیماں ہو۔ دوسری چیز استغفار کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کی طرف رجوع ہونے کو چھوڑنے کا عزم کرنا، یعنی استغفار کے لیے دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ عزم کر لے کہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ گناہ کوئی فرض ہو جس کو آپ نے ضائع کیا ہے، جو آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان تھا، تو اس کی قضا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی استغفار کے لیے ضروری ہے کہ کوئی فرض آپ کے ذمہ تھا، آپ کے ذمہ تھا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان تھا، آپ نے اسے ضائع کیا ہے تو اس کی قضا کرنا۔ اور استغفار کے لیے چوتھی چیز جس کی ضرورت ہے ادائے مظالم ہے، یعنی جو ظلم آپ نے کسی مخلوق پر کیا ہے، خواہ ان کے مالوں میں ہو، عزتوں میں ہو، ان کے ساتھ اس پر آپ صلح کر لیں، یعنی ان سے یہ بتائیں کہ میری طرف سے یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، آپ مجھ سے صلح کر لیں جس بات پر بھی ہو۔ پانچویں چیز استغفار کے لیے جس کی ضرورت ہے بقول ذوالنون مصری کے، وہ یہ ہے کہ ہر گوشت اور خون کو گھلا دینا جو حرام سے پیدا ہوا ہے، یعنی کسی حرام مال سے جو گوشت پیدا ہوا ہے، خون پیدا ہوا ہے، اس گوشت کو گھلا دینا، خون کو سکھا دینا۔ چھٹی چیز استغفار کے لیے جس کی ضرورت پڑتی ہے
بقول ذُو-النُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ہے بدن کو اطاعت و فرما برداری کا علم اور تکلیف چکھانا، جیسے اس نے معصیت کا مٹھاس چکھا تھا۔ روایت نمبر 7187، حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، اللہ رب العزت کے اس قول کی تفسیر میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اللہ رب العزت فرماتا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یقیناً میری زمین کشادہ ہے۔ اس کی تفسیر میں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی زمین پر لوگ گناہ کر رہے ہوں، گناہ کا عمل ہو رہا ہو اور اس گناہ کو آپ نہ روک سکتے ہو، تو اس زمین سے نکل جاؤ، روایت نمبر 7188، ابراہیم بن ادہم سے روایت ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ جو شخص توبہ کا ارادہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ مظالم سے باہر آئے، ظلم و زیادتی سے باہر نکلے، اور جن لوگوں سے میل جول رکھتا تھا اس کو چھوڑ دے، ورنہ وہ اپنی مراد نہیں پا سکے گا۔ روایت نمبر 7189، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ توبہ رجوع الی اللہ کا نام ہے، مگر باطن کی صفائی کے ساتھ، یعنی توبہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، مگر باطن اور دل کو صاف کرنے کے ساتھ۔ روایت نمبر 7190، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول، اِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے، یعنی وہ جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہاں اوابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو خیر کی طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں، بھلائی کی طرف بہت لپکنے والے ہیں۔ یعنی آیت میں اواب سے مراد حضرت سعید بن جبیر کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو خیر کی طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں، بھلائی کی طرف بہت لپکنے والے ہیں۔ روایت نمبر 7191، 7191، ضحاک سے روایت ہے، وہ اللہ رب العزت کے ارشاد، اِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ اوابین سے مراد ان کے نزدیک، ضحاک کے نزدیک، رجائین من الذنب ہے۔ یعنی آیت میں جو یہ ہے کہ وہ اوابین کو بخشنے والا ہے، تو ضحاک کہتے ہیں اوابین سے مراد گناہوں سے بہت رجوع کرنے والے ہیں، گناہوں سے دور بھاگنے والے ہیں، یعنی وہ جو گناہوں سے رجوع کرنے والے ہیں، گناہوں سے دور بھاگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا ہے۔ روایت نمبر 7193، یحییٰ بن وثاب کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، جنت ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے ہے، یعنی
جنت گناہ سے حفاظت کرنے والے کے لیے ہے، گناہ سے حفاظت کرنے والے کے لیے ہے، رجوع ہونے والے کے لیے ہے۔ روایت نمبر 7194، یہ روایت عطیہ سے ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول للأوابین غفورا، کہ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اوابین سے مراد توابین ہیں، یعنی بار بار اور زیادہ زیادہ توبہ کرنے والے۔ آیت میں یہ ہے تو پھر آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا ہے۔